ہم سب جانتے ہیں کہ اور شہر رمضان المبارک میں 20 مارچ کی رات سحر کے وقت علی صبح آزاد چوک پر جو فرنیچر کی ہمارے مسلم بھائیوں کی دکانیں ہیں جو انتہائی خطرناک اور بھیانک آگ لگی اور جس میں پورا سامان اور ان کا جو بھی دکان کا مٹیریل تھا سب جل کر خاک ہو گیا، اور وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ قابو میں نہیں آئی اور 16-17 دکانیں جل کے خاک ہو گئی، جس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہاں کے کچھ صاحبین ضلع جمعیت کے دفتر پر حافظ شیر خان صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہاں سے فائل جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر کو بھیجی گئی۔ ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، ان کے کاروبار بند ہو گیا ہے، مشینری جل گئی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو تعاون ملے اور کچھ نہ کچھ جمعیت سے مدد ملے۔ الحمدللہ اسی نسبت سے آج یہ پروگرام رکھا گیا اور یہ چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی، جس میں ہمارے مہاراشٹر کے جمعیت علماء کی ناظم تنظیم مفتی حفیظ اللہ صاحب کی نگرانی میں اور جناب حافظ محمد عارف صاحب انصاری دفتر سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر اور تھانہ کے صدر، ان دونوں حضرات کی نگرانی میں آج یہ پروگرام ہوا۔ اسی طرح سے جمعیت علماء خدمت انجام دیتی رہتی ہے، جو بھی ضرورت مند رہتے ہیں جمعیت علماء فوری طور پہ کچھ نہ کچھ وہ مدد دیتی ہے۔ میں تمام شہریان سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت علماء سے جڑے رہے اور جمعیت علماء کا ہر وقت تعاون کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس چھوٹے خانے پروگرام کے لیے ممبئی سے تشریف لائے ہمارے عزیز عزیز دوست اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم اور شعلہ بیاں مقرر ہمارے سامنے موجود مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی، ویسے ہی ان کے ساتھ میں ہمارے دوست اور تھانہ ضلع کے صدر اور سیکریٹری دفتر مہاراشٹر جمعیت علماء جناب حافظ محمد عارف صاحب انصاری آپ کے سامنے موجود۔ اسی طرح سے ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت ہمارے رہنما کانگریس کے لیڈر اور آپ کے ہمارے سب کے جانے مانے محسن بھائی کو درخواست کی ہے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اسی طرح سے ہمارے جمعیت کے ذمہ دار اور آپ ساتھی، آج کا یہ پروگرام کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، اس لیے کسی کو بلایا نہیں گیا۔ ہم لوگ سیدھے ابھی آپ کے سامنے جنتول سے آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ نقصانات ہوئے تھے، جمعیت کی جانب سے کچھ نہ کچھ تھوڑی راحت پہنچانے کی کوشش کی گئی اور وہاں سے آنے کے بعد اپنا پروگرام مغرب بعد یہاں طے ہوا۔ الحمدللہ میں اس پروگرام کی غرض و غایت یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو کے 2 مہینے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ لوگوں کو مدد تاخیر سے پہنچی، کچھ اس میں دیری ہوئی۔ بعد میں میرے پاس جب ظفر صاحب وغیرہ آئے تو ہم لوگوں نے درخواست کی ہے، پہلے تو ہمارے ضلع آفس سے جو ہے درخواست چلی گئی تھی حافظ شیر خان صاحب کی جانب سے، لیکن کیونکہ اس پہ زیادہ غور نہیں ہوا، بعد میں جو ہے سب حضرات بیٹھ کے الحمدللہ اس پہ غور ہوا اور وہ یعنی اتنی کم ہے کہ دال میں نمک کے برابر آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ میں رسوا ہوں اس بارے میں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو دی جائے اور کچھ تھوڑا بہت آپ کو راحت رسانے کا سامان ہو اور آپ کا کاروبار پھر سے شروع ہو، اسی لیے سے دیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہر وقت ملت کی خدمت میں ملک بھر میں کسی بھی مسائل کے لیے الحمدللہ ہر جگہ کی یونٹیں تیار ہے۔ جہاں بھی کئی قدرتی آفات ہوتی ہے، زمینی آفات ہوتی ہے، شرپرستوں کی طرف سے کئی فتنہ پسندی میں آگ زنی ہوتی ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، دہشت گردی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بیمار کے لیے الحمدللہ۔ اور جو بچے آج 5ویں سے لے کے ہائر ایجوکیشن، خاص طور سے وکیلوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئروں کے لیے جمعیت علماء کی جانب سے اسکالرشپ ہے اور ابھی فی الحال اس کا فارم بھرنے کا تاریخ جاری ہے، آج سے تاریخ اس کی شروع ہے ابھی۔ تو ہم لوگ جمعیت سے جڑے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ جو بیمار ہے ان کے پاس اگر اخراجات نہیں ہیں تو جمعیت علماء کو ہم لوگ سفارش کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور وہ جمعیت علماء جو ہے ڈاکٹر کے نام پہ، دواخانے کے نام پہ آپ کو مدد دیتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کئی بار لوگوں کو دیے، ابھی 2 مہینے پہلے بھی دیے، 50,000 روپے دیے 2 لوگوں کو۔ اسی طرح سے جو بچے ہمارے پاس رام مندر کا معاملہ ہوا تھا، 47 کے ساتھ بھی جمعیت علماء لڑ رہی ہے اس کے رام مندر کے، آپ لوگوں کے علاقے میں ہیں، لوگوں نے بہت دعوے کیے، لیکن جمعیت علماء شروع سے
اور آج بھی ہے. اب ان کی تاریخیں شروع ہو گئی, کورٹ پہ کیس اس پہ آ گیا کیس, اور جمعیت علماء کھڑی ہوئی, 47 لوگ رجوع ہوئے جمعیت سے, اور جمعیت علماء اس کا کیس لڑ رہی ہے. لاک ڈاؤن کے اندر جن بچوں پر کیس ہوا تھا, جو کلیکٹر آفس کے سامنے مار پیٹ ہوئی تھی, بے انتہا خطرناک مار کے پیشاب پلایا گیا تھا, ان بچوں کا جمعیت علماء نے کیس لڑی اور ان کو باعزت بری کرائی. اس کے علاوہ 12 بچے اور اس سے پہلے کیس ہوا تھا, وہ بھی الحمدللہ جمعیت علماء ان کی بھی کیس لڑ رہی ہے. اور اس کے علاوہ پورے ملک میں جمعیت علماء مہاراشٹر الحمدللہ تقریباً مفتی صاحب بتائیں گے, میں مختصر بتاتا ہوں, 500 سے زائد کیس لڑ رہی ہے. اور کیسے کیسے کہ جس میں کروڑوں روپے خرچہ ہے ایک کیس میں. اس سے پہلے جو اورنگ آباد اسلحہ ضبطی کے نام سے آپ لوگوں نے سب نے سنے ہوں گے, 22 بچوں کا کیس تھا اورنگ آباد کا, اس میں 80 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوا, اور جمعیت علماء نے سب کو باعزت رہا کرائی. 14 بچوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس میں, وہ باعزت رہا ہوئے. تو جمعیت علماء جو ہے, ایک آفیسر نے یہ کہا ہے, اس سے پہلے میں پروگرام لیا, انہوں نے کہا کہ کہیں اگر کوئی قدرتی آفات ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے تو انتظام کے لیے مہاراشٹر کی پولیس پہنچتی ہے اور مدد کے لیے جمعیت علماء پہنچتی ہے. تو یہ جمعیت علماء ہندوستان کے آزادی سے لے کر آزاد کرانے میں جو قربانی ہے وہ کسی کے اور کی نہیں, جمعیت علماء کی ہے. جمعیت علماء نے کھڑے کیے ہیں ہمارے رہنماؤں کو, چاہے وہ گاندھی جی ہو چاہے اور کوئی ہو, مولانا ابوالکلام آزاد, ڈاکٹر ذاکر حسین, یہ جمعیت علماء کے ایک زمانے میں صدر ہو کے گئے ہیں. اور الحمدللہ مفتی کفایت اللہ صاحب شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان لوگوں کی جانب سے جو قربانی ہوئی, آج مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم پورے ملک میں دورے کر رہے ہیں. ان کی عمر جو ہے آج 90 سال کے قریب ہے, چلتے نہیں آتا ہے, حکومت سے آنکھوں میں آ کے ڈال کے ملا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں بھی آج وقف بورڈ کے تعلق سے جمعیت علماء کیس لڑ رہی ہے. پہلی فریق جمعیت علماء ہے, 5 لوگ جو ہے اس میں, 5 اپلیکیٹر میں. اور الحمدللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم امید ہی کر سکتے ہیں جس ملک میں رہ رہے, یہاں کے حالات آپ سب جانتے ہیں. جمعیت علماء ہر فرقہ پرست کے خلاف حکومت سے لڑ رہی ہے, چاہے وہ مساجد کا معاملہ ہو, چاہے مکاتب کا ہو, چاہے 3 طلاق کا معاملہ ہو, چاہے بابری مسجد کا ہو. اور آج جو حالات پیدا کیے گئے ہندو مسلم کا, اس کے لیے بھی جمعیت علماء کوشاں ہیں اور ملک میں اتحاد, یکجہتی, امن و شانتی کے لیے کام کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہے, یہاں پر آفس کھلا ہے جمعیت علماء کا, ضلع کا آفس ہوا ہے, یہ آفس شہر کا ہے, شہر کی حدود ہماری جانب خدمت ہے اس کی. ضلع کا آفس ہمارے شیر خان صاحب ہے ذمہ دار, الحمدللہ وہ بھی جاری ہے. میں واقف ہوں ساری چیزوں سے, بڑی خدمت ہے جماعت کی اور بہت اچھے کام ہے الحمدللہ سبحان اللہ. اور اچھے مقصد اچھے ارادے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. اور اس چیز کو لے کے جو ذمہ دار چل رہے ہیں, اپنے پاس مہمان آئے, مفتی ہے اور باقی کے جو حضرات ہیں ان کی بھی کافی خدمت ہے. اور گھر سے نکلتے نیک مقصد نیک ارادے سے تو اللہ کام بھی اچھا کرتا ہے, کام میں بھی آسان فرما دیتا, غیب سے مدد بھی فرما دیتا اللہ تعالیٰ نیک کام میں. تو ان بزرگوں کی, مفتیوں کی, جو سرپرستوں کی, صدر کی نیک کام میں اچھی خدمت ہے. اور یقیناً جو ہے آپ کا جو نقصان ہوا وہ بہت زیادہ نقصان ہے, اس کی حق تلافی جو ہے بس اللہ سے صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو. ایک حادثہ تھا, ہونا تھا, وہ اللہ نے ہو, پر کوئی فکر نہیں. آپ نوجوان ہیں, محنت کریے, آپ کا پھل آپ کا بچوں کا, آپ کے ماں باپ ہے جو بھی بچے ان کو ان کا اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے. مگر اپنی طرف سے انہوں جو بھی دے رہے ہیں جو ہے آپ اس کو قبول فرمائیے. باقی کی ان کی ساری چیزیں اور جو باقی کے ہمارے جیسے لوگ ہیں آپ کے جو خیر خواہ ہیں ان کا ساتھ, ان کی دعائیں, ان کی جو ہے ہمیشہ مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے. اللہ آپ کے کام میں خیر برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت دے. اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں بزرگ جو ہے جماعت کے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, تندرستی دے, ان کے افراد خاندان کو بھی دراز عمر عطا فرمائے. اللہ ہر بلا آفت مصیبتوں سے ہم سب کو, ایمان والوں کو, عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. آپ نے یہاں مجھے بولنے کا موقع دیا. جیسا کہ حافظ عبدالعظیم صاحب نے بتایا کہ آپ کے نقصانات تو بہت بڑے ہیں, اللہ ہی اس کی بھرپائی کر سکتا ہے. ہمارے محسن بھائی بھی یہی کہہ کر کے گئے کہ آتش زدگی میں جو نقصانات آپ کے اوپر آئے ہیں اس کی بھرپائی تو اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے. لیکن جمعیت علماء کا اپنا معیار ہے کام کرنے کا, تھوڑا ہی صحیح, تبرک ہی صحیح,
جمعیت علماء نے آپ کے درد کو محسوس کیا، اور یہ وہ تنظیم ہے جس کے صرف ایک کام نہیں ہے، اس طرح کے درجنوں کام میرے دوستو مہاراشٹر کے حدود میں اور پھر ملکی پیمانے پر مقدمات کی پیروی میں جمعیت علماء کروڑوں روپے خرچ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ اس تبرک کو یقینی طور پر قبول کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس پاک اور صاف پیسے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ اس تبرک کو اپنے مال کے اندر ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت مزید متوجہ ہوگی۔ بس انہی چند باتوں کے اوپر میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جمعیت علماء جب بھی آپ سے اپنا تقاضا لے کر کے پہنچے تو آپ جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہیں۔ صرف پیسے کے لیے جمعیت علماء آپ کے پاس نہیں جائے گی، جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے حدود میں جو بھی سماج بستا ہے، جو بھی افراد رہتے ہیں، وہ ایک معزز شہری کی حیثیت سے رہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں نشے کی لعنت آ رہی ہے، ہمیں ان کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے بچے رات دیر تک جاگتے ہیں، کاروبار سے منسلک نہیں ہیں، وہ بیجا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمعیت علماء کی ہر یونٹ، چاہے وہ ضلعی ہو، چاہے مقامی ہو، چاہے شہری ہو، کام کرتی ہے۔ اگر کبھی یہ موقع آئے تو آپ ضرور وہاں شرکت کریں۔ جمعیت علماء کی ممبر سازی کا موقع آئے تو اپنے بزرگوں کی اس جماعت سے وابستہ ہونے کے لیے صرف 2 روپے کی ممبری فیس ادا کر کے آپ اس جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اس موقع کو کبھی فراموش مت کیجیے۔ الغرض جمعیت علماء کی طرف سے آپ کے پاس جب بھی جو تقاضا آئے، آج اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، انشاءاللہ کل آپ کے مال میں برکت ہوگی، اللہ آپ کو شاد و آباد کرے گا، متمول ثروت مند اور مالدار بنائے گا۔ تو آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھیے کہ مال کی تقسیم اس طرح سے ہوتی رہنی چاہیے تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، کوئی کپڑا کے بغیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ برہنہ نہ رہ جائے، کوئی مفلسی کی وجہ سے بچہ ہونہار ہے، تعلیم میں آگے نہ بڑھ پائے، کسی بچی کی شادی اس بنیاد پر نہ ہو پائے کہ اس کے پاس شادی کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ مال دے گا، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ہم یہ کام بلا تفریق مذہب و ملت ہر آفت کے موقع پر کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا میرے دوستو کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن احباب کو اس آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے اپنے فضل سے، انہیں باہر نکالے اور ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 12 لوگوں کو فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حافظ شیر خان صاحب ادھر آؤ۔ مفتی صاحب کے ہاتھوں سے بہتر ہے، آپ کے ہاتھوں سے دیا گیا ہے نا۔ کیا ایسا کھڑے ہو جاؤ، ادھر دیکھو حافظ صاحب آئے گا، حافظ صاحب میں نام پکار دیا ہوں، سائن لے کر کے آپ دے دینا۔ یہ سائن ابھی دے دیں۔ ابھی کر دیں۔ جناب وارث صغیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حافظ سے جاوید بھائی، حافظ شیر خان صاحب کے ہاتھوں سے، ہمیں کھول ضلع صدر ہے ہمارے، یہ وارث دیشمکھ ہے کیا؟ وارث دیشمکھ صاحب، ویسی جناب عظمت خان صاحب، وہ جاوید وارث صاحب کا بھائی، ہے؟ وہ تو پکے تھے تمہارے۔ آپ ادھر آ جاؤ عتیق بھائی۔ اس کے بعد انور صاحب، مولانا قیصر صاحب آپ کے ہاتھوں سے دیجیے۔ ہاں انور خان صاحب، یہ نازمہ بیگم، ہاں وہ انور خان، انور خان لی۔ ادھر دیکھو ادھر، ہاں جناب افسر خان صاحب ہمارے عتیق بھائی کے ہاتھوں سے
दो मिनट रुक जा, लेकिन रुक जाओ 2 मिनट, आजान रुक जाओ 2 मिनट। उसमें निकाल के दो, निकाल के दो, उसमें से निकालो। आप दे दो वो ये इधर से आप दिए। इस कैसर के पास चले अभी सापा जाइए, दे उधर दे। जनाब शेख राजीक साहब, आइए। ये क्या तुस इधर देखो, इधर देखो। आपका तुस दीजिए, रईस साहब क्या तुस निकाल के देना पड़ेगा, निकाल। सिराज साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब क्या, जनाब जफर भाई सबके आखिरी में, जफर भाई रह गए। मुफ्ती साहब के हाथों दे दो, आप दोनों मिलकर, जरूरत नहीं है ना, बस मुख्तसर ही सही, लेकिन कबूल करो। वही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिलाल मस्जिद, कैसर कॉलोनी, रोशन गेट, यहाँ पर छोटी खानी प्रोग्राम जमीयत उलमा अरशद मदनी शहर जमीयत और ज़िला जमीयत की जानिब से रखा गया। ये प्रोग्राम जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि और शहर रमज़ान मुबारक में 20 मार्च की रात सहर के वक्त अलग सुबह आज़ाद चौक पर जो फर्नीचर की हमारे मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक और भयानक आग लगी और जिसमें पूरा सामान और उनका जो भी दुकान का मटेरियल था सब जलकर खाक हो गया। और वो इतनी भयानक आग थी कि काबू में नहीं आई और 16-17 दुकानें जल के खाक हो गई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह से उसके बाद जो है वहाँ के कुछ साहिबीन ज़िला जमीयत के दफ्तर पर हाफिज़ शेर खान साहब के पास पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ से फ़ाइल जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर को भेजी गई। चूँकि काफ़ी दिन हो गए उस पर ज़्यादा गौर नहीं हुआ, इसलिए कुछ साथी मेरे पास आए और मुझसे जिक्र किए। हमने फिर दरख्वास्त की सदर साहब से कि आपकी जानिब से कुछ ना कुछ तो भी जो हादसे में माली नुकसान हुआ है, इन लोगों के जो किराए से दुकानें हैं, इनके घर भी किराए से है, इनकी रोज़ी रोटी का मामला है, इनके कारोबार बंद हो गया है, मशीनरी जल गई है, कुछ ना कुछ इनको ताउन मिले और कुछ ना कुछ जमीयत के से मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से आज ये प्रोग्राम रखा गया और ये चेकों की तकसीम अमल में आई, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जमीयत उलमा की नाज़िम तंजीम मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब की निगरानी में और जनाब हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब अंसारी दफ्तर सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और थाना के सदर, इन दोनों हजरात की निगरानी में आज ये प्रोग्राम हुआ। आज के प्रोग्राम में हमारे हाफिज़ शेर खान साहब जमीयत उलमा शहर के सदर, ज़िला के सदर, और मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम हमारे शहरी जमीयत की जो है ज़िम्मेदारान हाफिज़ कैसर खान साहब, आतिफ फारूकर साहब, मौलाना रईस साहब, हाफिज़ खलील साहब, मौलाना अंसार साहब और दीगर साथी आज मौजूद रहे। इसलिए मैं तमाम ही शुरकाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे मेहमानान का जो सफ़र करके आए। और जिंतुर में भी आज जो है वहाँ पे मदद तकसीम गई, जो पानी और हवा की वजह से नुकसान हुआ था, वहाँ टीनों का और घर बनाने का सामान दिया गया जमीयत की जानिब से। इसी तरह से जमीयत उलमा खिदमत अंजाम देती रहती है, जो भी ज़रूरतमंद रहते हैं जमीयत उलमा फौरी तौर पे कुछ ना कुछ वो मदद देती है। मैं तमाम शहरियान से दरख्वास्त करता हूँ कि जमीयत उलमा से जुड़े रहे और जमीयत उलमा का हर वक्त ताउन करते रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।